أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء آیت نمبر 35 تک ہم نے مکمل کیا. آج آیت نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے پڑھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ہے وہ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو پھر اپنے ان سرداروں سے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ماہر جادوگر لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ 2 معجزے بھی دیکھے تھے، سانپ کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا چمکنا. تو کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکالے اپنی زمین سے، اپنے جادو کی طاقت سے. فماذا تأمرون، تو بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو. جب فرعون نے یہ اپنے درباریوں سے کہا کہ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے، تو درباریوں نے جواب دیا، سرداروں نے جواب دیا. قالو، وہ بولے، ارجہ، اسے مہلت دو، وہ اخاہ، اور اس کے بھائی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو ابھی مہلت دو یا ان کو ابھی روک کے رکھو. وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، وَابْعَثْ، اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، ہرکارے، نقیب، اکٹھا کرنے والے، یعنی ان کو شہروں میں بھیج دیا جائے، دور دور تک لوگوں کو جمع کیا جائے. خصوصاً کن کو؟ یأتوک، جو لے آئیں آپ کے پاس، بکل سحار علیم، ملک کے کونے کونے سے ماہر جادوگر. بکل یعنی تمام، سحار، ساحر جادوگر ہوتا ہے، سحار ہوتا ہے بڑا جادوگر، مبالغہ کا صیغہ یہ. علیم ہوا ماہر، یعنی ماہر جادوگروں کو وہ لے آئیں. یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت جس طرح آج کے دور میں کوئی خاص دلیل دینی ہو تو ہم کسی بڑے سائنٹسٹ کا نام لیتے ہیں، بھئی آئنسٹائن کا قول ہے، یہ تو نیوٹن نے کہا ہے، نیوٹن کی یہ تحقیق ہے، فلاں کی یہ تحقیق ہے. تو اس وقت جو تھا جادوگروں کا ایسا دبدبہ تھا پورے ملک میں کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تو یہ تو فلاں جادوگر کی کہی ہوئی بات ہے. تو اس وقت اسی کا زیادہ زور تھا کہ ملک کے تمام جو ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ٹاپ کلاس کے جادوگر ہیں، ان کو لایا جائے تاکہ اس کو ہرا دیا جائے، شکست دی جائے. آج اس قدر جادوگروں کا وہ چرچا نہیں ہے جو اس دور میں تھا. فجمع السحرۃ، تو بس ہوا یہ، الغرض یہ، جمع، جمع کر دیے گئے، السحرۃ، جادوگر، بہت سارے جادوگر. ان کی تعداد کیا ہے پہلے ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں. کچھ لوگوں نے سینکڑوں میں ان کی تعداد کہی ہے، کچھ نے کچھ کہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تھے بڑی تعداد میں تھے وہ. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے مقررہ وقت پر. لمیقات، مقررہ وقت کو کہتے ہیں. یوم ہوا دن، معلوم ہوا ایک جانا پہچانا دن. وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ یوم الزینہ اس کو کہا جاتا تھا. وہاں پہ یہ مصریوں کا ایک قومی عید ہوا کرتی تھی ان کی. اس عید کے دن لوگ جمع ہوتے ہی ہیں، لیکن اس بار اور زیادہ جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی. یوم معلوم. وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، حل انتم مجتمعون، کیا تم، حل انتم، کیا تم، مجتمعون، جمع ہونے والے ہو، یعنی کیا تم اجتماع میں چلو گے. مراد یہ ہے کہ ان کو تیار کیا جا رہا تھا
ایک ایک فرد سے مل کر انہیں سمجھائی جا رہی تھی کہ اہمیت کیا ہے اس دن کی جس دن یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو چلنا چاہیے ساتھ۔ کیوں؟ آگے بتایا لَعَلَّنَا، تاکہ ہم نتبعو، ہم پیروی کریں السحرۃ، جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہی ہوں غالب، اگر وہی غالب آ جائیں، یعنی اے ممکن ہے کہ وہ غالب آ جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جادوگروں ہی کی بات اگر ماننی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا، اگر جادوگروں کی ہی بات ماننی ہے، ان کی ہی پیروی کرنی ہے، تو کیوں نہ پھر اپنے جو ملک کے ہمارے جادوگر ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ ایک تو کچھ مفسرین نے یہ اس کے معنی لکھی ہے، لیکن کچھ مفسرین نے کچھ اور اس کے معنی بیان کیے، اور زیادہ بالکل لگتے ہیں وہ خاص طور سے تدبر قرآن کے جو مفسر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جو اتباع کریں شاید ہم کن کی، اپنے جادوگروں کی۔ مطلب یہ تھا کہ چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمیں ہی فتح ملنی چاہیے، لہذا ہم اپنے جادوگروں کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے، انہیں جوش دلاتے رہیں گے، ان کی مدد کرتے رہیں گے، جس طرح یہاں اپنے اپنے کھلاڑیوں کی مدد کی جاتی ہے، ان کے جوش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں شوٹنگ کی جاتی ہے، بہت زیادہ ان کو جوش دلایا جاتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہی ان جادوگروں کی جیت ہونی چاہیے، وہی کامیاب ہونے چاہیے۔ تو یہاں اتباع سے انہوں نے یہ لکھا، اور یہ زیادہ دل لگتی بات ہے، ان کانوا هم الغالبین فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے کون؟ السحرۃ، وہ جادوگر، جب جادوگر آ گئے، یعنی میدان میں جب وہ آ گئے اس مقررہ وقت اور مقررہ دن پر جب وہ آ گئے، قالو، تو میدان میں اترتے ہوئے انہوں نے کہا، وہ بولے، لفرعون، فرعون سے انہوں نے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہم کو انعام ملے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہی غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی انعامات ہوں گے؟ ہمیں کوئی میڈل ملیں گے؟ ہمیں کوئی تحفے تحائف ملیں گے؟ کیا انعام ہمیں ملے گا؟ انہیں یقین تھا کہ ہمیں ملے گا ہمارے پاس، کیونکہ وہ عام جادوگر تو تھے نہیں، ماہر تھے۔ تو فرعون نے کہا، قالا، اس نے کہا، نعم، ہاں، کہا انعام تو ہوگا ہی، لیکن صرف انعام پر بس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ وَإِنَّكُمْ إِذًا، بے شک تم اس وقت لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم مقربین میں شامل کیے جاؤ گے، یعنی تم ہمارے دربار میں جہاں ہمارے گزرا ہوتے ان کے ساتھ تمہارے لیے سنہری کرسیاں بچھیں گی، تمہارے لیے خاص مقام ہوگا دربار میں، تم ہمارے مقربین، وہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ تم نے کس کس قسم کے ان میں الگ الگ عہدے ہوتے تھے کہ تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، انعام تو الگ بات ہے، انعام تو ملے گا ہی۔ قال لهم موسیٰ، اب جب آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، کیا کہا؟ القو، پھینکو، تم اپنے انچر پھینکو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو ڈال دو، پھینکو، تم نے کیا پھینکنا ہے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، پس انہوں نے ڈال دی، حبالہم، اپنی رسیاں، وَإِسِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا، اور بولے، جو ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی وہ لاٹھیاں ڈالی وہ سانپ بن گئی، تو وہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئے کہ ہاں ہمارا جادو کامیاب ہو گیا۔ اس وقت وہ بولے، بِعِزَّتِ فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، یا فرعون کے اقبال کی قسم، یعنی یہ اس وقت کا نعرہ تھا، یا فرعون کی جے ہو، بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب آنے والے۔ جو ہی انہوں نے وہ پھینکے اور وہ سانپ بن گئے، وہ دوڑنے لگے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم ہی غالب آ جائیں گے۔ اس کے دونوں معنی ہیں کہ فرعون کی عزت یا فرعون کے اقبال کی قسم، یا آپ یوں سمجھے اس وقت ان کا وہ نعرہ تھا، فرعون کی جے ہو، اب ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر فَأَلْقَى، پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک، ناگہا، تلقف، وہ نگلنے لگا،
ما یأفکون، جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا تھا، جو انہوں نے فریب بنایا تھا، کیونکہ وہ تو نظر کا دھوکہ تھا، وہ لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ہے، وہ حقیقت میں سانپ بنتے نہیں، وہ جادو ہوتا ہے، وہ دکھتا ہے ایسا۔ تو ڈھکوسلا جو انہوں نے بنایا تھا، ان کی اس سوانگ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے اس سوانگ کو ہڑپ کر لیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، کیونکہ وہ حقیقت میں سانپ بن گیا، وہ معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا۔ تو وہ ہڑپ کرنے لگا ان سب سانپوں کو، وہ سینکڑوں تھے، وہ ایک دو تو تھے نہیں، کئی تھے۔ آپ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ جادوگر ایک دو نہیں تھے، بہت سارے تھے۔ اور ہم اس میں سورہ اعراف آیت نمبر 116 میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، فلما القوا، وہاں وضاحت کے ساتھ ہے، پھر جب ڈالی انہوں نے، جو ڈالا انہوں نے، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی نگاہیں مسحور ہو گئی، سحر زدہ ہو گئی، واسترہبوہم، اور ان کے دل میں خوف آ گیا، سارے لوگ ڈر گئے ان کے ان سانپوں کو دیکھ کر۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ آئے تھے بڑا جادو لے کر، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں تھی، وہ جو جادوگر لے آئے تھے جادو، تو وہ معمولی چیز نہیں تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 ہے، وجاءوا بسحر عظیم، عظیم جادو تھا، وہ بہت بڑا جادو تھا، ڈر گئے لوگ۔ بلکہ لوگوں کا ڈرنا تو ایک بات، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا کہا، سورہ طٰہٰ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 66 اور 67 میں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس جب ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے اس سحر کی وجہ سے موسیٰ کو دکھنے لگی کیا، کہ وہ ہیں انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ دوڑتے ہوئے، وہ ان کی لاٹھیاں، وہ رسیاں جو ہیں دوڑتے ان کی طرف آ رہی ہیں۔ وہ اس سحر کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑ گیا، وہ ایسا جادو تھا، وہ ان کو بھی لگا کہ یہ آ رہے ہیں، تو دل میں فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، آیت نمبر 67 ہے یہ، 67 سورہ طٰہٰ کی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، تو دل میں موسیٰ بھی ڈر گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مت ڈرو، بلکہ کیا کرو، تم ڈال دو اپنا عصا ڈال دو، فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِکُونَ، تو وہ ہڑپ کرنے لگا، ان کو نگلنے لگا، ساری جتنے بھی وہ سانپ بن گئے تھے ان سب کو نگل لیا۔ یہ سب دیکھ کر، یہ عجیب چیز دیکھ کر، وہ سارے ہی جادوگر جو تھے وہ دنگ رہ گئے، اور انہیں یقین آ گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ جادو سے کوئی بڑی چیز ہے، واقعی یہ معجزہ ہے۔ فَأُلْقِیَ، پس ڈال دیے گئے، السحرۃ، سارے ہی وہ جادوگر، ساجدین، سجدہ میں۔ یہاں دیکھیں بلاغت کیا ہے قرآن کی، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سجدہ کیا، بلکہ ڈال دیے گئے، یعنی اتنے متاثر ہوئے وہ اس معجزے کو دیکھ کر، جیسے کسی نے انہیں گرا دیا، یعنی فوراً وہ سجدے میں گر پڑے۔ جو انہوں نے یہ دیکھا، ان کا یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، بلکہ واقعی یہ پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قالوا، صرف اتنا ہی نہیں کہ سجدہ کیا، بلکہ اس وقت انہوں نے کہا، وہ بولے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، تمام جہانوں کے پروردگار کو ہم مان گئے، ہم ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون۔ اور ساتھ ہی وضاحت کی، کہیں فرعون یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے کہا کہ مجھ پر ایمان لے آئے، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا۔ ساتھ ہی وضاحت کی، سب کو پتہ چلے، تمام لوگوں کو پتہ چلے، جو کہ ہزاروں میں لوگ تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے، سب کو پتہ چلے کہ میں رب العالمین پر ایمان لایا، مگر رب العالمین کسے کہتا ہوں میں؟ رب موسیٰ و ہارون، جس رب کی بات موسیٰ اور ہارون بات کرتے ہیں، وہی رب ہے اور وہی رب العالمین ہے، اس کو میں مان لیا۔ یہاں بھی تھوڑا سا ذہن میں رہے، جس وقت وہ جادوگر آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں کیا انعام دیں گے اگر ہم غالب رہے؟
تو یہ جادوگروں کی ایک کردار ہمارے سامنے رکھتا ہے. جو بیوقوف قسم کے لوگ جو پیغمبروں کو کہا کرتے ہیں جادوگر، ان کے اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ جادوگروں کا مسئلہ ہوتا ہے پیسہ. یعنی اس وقت بھی انہوں نے فرعون سے کہا کیا ملے گا ہمیں، لیکن موسیٰ نے، ہارون نے ایسی بات کوئی نہیں کہی کہ ہمیں کیا ملے گا. وہ یہ کہتے تھے کہ رب کو مانو، رب کی طرف آؤ، اس کے پیغام کو مانو. تو تھوڑی سی بھی عقل کسی کو اگر ہوگی، تھوڑی سی بھی عقل سلامت ہوگی، وہ سمجھ جائے گا ڈفرینس کتنا بڑا ہوتا ہے رسول اور جادوگر میں. اب جو ہی وہ ایمان لے آئے، فرعون نے آپ کیا کہا، ان کی اس کردار میں، سوچ میں، فکر میں کس قدر عظیم تبدیلی آ گئی. فرعون نے کہا آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے اس پر، تم اس کی بات مان گئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. یعنی اگر تم متاثر ہوئے ہی تھے، اگر تم جانتے تھے، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہی ہے رسول، واقعی رسول ہے، تو کم سے کم میرے ساتھ تو مشورہ کرتے، مجھ سے اجازت لیتے. تو میری اجازت کے بغیر ان کو مان گئے. انہو لکبیرکم، ہاں اصل میں یہ تمہارا بڑا گرو ہے. انہو لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی بڑا گرو ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو. حالانکہ مصر کے سارے لوگ مانتے تھے مدائن میں بالکل جادوگری نہیں تھی. مصر میں تھی لیکن مدائن میں نہیں تھی، تو وہ مدائن میں رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا کہ تم یہ جو ہے جادو سکھایا اس نے تمہیں، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب، یعنی یقیناً ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور ساتھ ہی بتا دیا لَأُقَطِّعَنَّ، ضرور میں کاٹ ڈالوں گا، أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پیر، تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں میں، بے ترتیب تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے. یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو دایاں پیر. یہ اس وقت ملک کے باغیوں کی سزا تھی کہ تمہیں وہی سزا دی جائے گی. یہ تمہارا بڑا ہے، تم نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، اور باغیوں کی سزا یہی ہے کہ ان کے وہ ہاتھ پیر مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے، اور اس کے بعد سولی پہ لٹکائے جائیں گے. جیسا دوسری جگہ پہ ہے کہ ان بڑے بڑے درختوں کے ساتھ ان کو میخیں ٹھونک کر ان کو لگایا گیا، ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا. تو فرمایا تمہارے ساتھ سزا دی جائے گی. وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ، اور اتنا ہی نہیں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، تم سب کو سولی دوں گا میں. أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اب ان کا جواب سنیے. ابھی وہی جادوگر، ان کا ابھی کردار کیا تھا کہ پیسے کے لیے وہ کہتے تھے ہمیں کیا ملے گا، ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا. لیکن اب جب ایمان کی وہ شمع روشن ہوئی ان کے دل میں، پھر دیکھیے وہ پیسے کی محبت کہاں جاتی ہے، انعام کی محبت کہاں جاتی ہے، پھر وہ خوف، وہ ڈر، بہت ساری چیزیں، لالچ، سب ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو تم، ہمیں سولی پہ لٹکاؤ گے، کیا ہوگا تم ہمیں مار دو گے، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دو گے، پھر کیا ہوگا. قالو، وہ بولے لا زیر، کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم نہیں. لا زیر کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی غم نہیں. لا زیر، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹیں گے. مرنا تو ہے، پلٹنا تو ہے رب کی طرف. تبھی موت نہیں ہوئی تو آپ کے ہاتھوں ہوئی، تو شہادت تو نصیب ہوگی، یہ تو زیادہ بڑی اچھی موت ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. انا الی ربنا منقلبون، انا نطمع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں، نطمع، ہم طمع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا انشاءاللہ یقین ہے، نطمع، ہمیں امید ہے، ان یغفر لنا، کہ مغفرت کر دے گا ہماری، ربنا، ہمارا رب، کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، خطایانا، ہماری خطاؤں کو.
کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، ان کننا، اس بات پہ کہ ہیں ہم اول المؤمنین، پہلے ایمان لانے والے، یعنی تمہاری قوم میں پہلے ایمان لانے والے ہم ہوں گے، اس کا ہمیں انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا، اور وہ اجر یہ ہوگا کہ ہماری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تم کیا ہمیں دھمکاتے ہو، کیا ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہاتھ پیر کاٹنے سے ڈراتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، لا ضائع، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ آیت نمبر 51 تک 51 تک ہم نے آیت مکمل کیا، آیت نمبر 36 سے، تو ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ یقین، وہ ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے جس قسم کا ایمان ان لوگوں کو عطا فرمایا گیا، اور وہ نظر، وہ نگاہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے جو نظر اور نگاہ ان کی اللہ تعالیٰ کی اس انعام پہ تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ولسانا صادقا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔